آج کل گرمی نے انسان تو انسان جانوروں کو بھی بے حال کر رکھا ہے۔ یقیناً آپ بھی اس سال گرمی کی شدت سے پریشان ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی پوری دنیا کے لیے موضوع فکر ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کہیں گلیشیئر پگھل رہے ہیں تو کہیں جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے۔ گرمی کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، اور اگر لائٹ چلی جائے تو سانس لینا بھی عذاب سے کم نہیں لگ رہا ہوتا۔ گھروں اور دفاتر میں گرمی پر قابو پانے کے لیے ایئر کنڈیشنز لگائے جا رہے ہیں، لیکن ایئر کنڈیشنز اندر جتنا ٹھنڈا کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ باہر گرمی بڑھا دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی میں ایئر کنڈیشن سے نکلنے والی گیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن اب گرمی کے مارے لوگ بھی کیا کریں؟ اگر ایئر کنڈیشنز گھاٹے کا سودا ہیں تو گھروں کو ٹھنڈا کرنے کا اور کیا طریقہ باقی رہ جاتا ہے؟ گھبرائیں نہیں دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایئر کنڈیشنز کے بغیر گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ ہم یہاں سین فرانسسکو میں کیلیفورنیا اکیڈمی آف سائنس کی مثال پیش کرتے ہیں۔ اس عمارت کی پوری چھت پر ہریالی ہے، جس سے عمارت کا درجہ حرارت کم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ چھت پر کھڑکیاں کھلی ہیں، جہاں سے ٹھنڈی ہوا اندر تک آتی ہے۔ شدید گرمی کے دنوں میں بھی یہاں اے سی کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے اب انجینئرز ایسی ہی عمارتیں ڈیزائن کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ تحقیق کے مطابق 2050 تک دنیا بھر میں ایئر کنڈیشنز کی تعداد موجودہ تعداد سے 3 گنا ہو جائے گی۔ کیلیفورنیا اکیڈمی آف سائنس کی بلڈنگ ڈیزائن کرنے والے ڈیزائنر ایلسڈائر کا کہنا ہے کہ عمارت کا ڈیزائن ایک تجربہ تھا۔ اس تجربے کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایئر کنڈیشنز کے بغیر کس حد تک گزارا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجربہ گھروں، اسکولوں اور چھوٹے دفاتر تک تو کارگر ثابت ہوا، لیکن ہسپتالوں جیسی عمارتوں میں نہیں، جہاں مریضوں اور مشینوں دونوں ہی کے لیے ٹھنڈک چاہیے، لہٰذا وہاں لازمی طور پر اے سی کی ضرورت رہے گی۔ لیکن عمارتوں کے بہتر نقشوں کے ذریعے اس کی ضرورت کو ختم تو نہیں، لیکن کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہاں ایک اور طریقے کا ذکر کرتے ہیں۔ تبخیر کا عمل چیزوں کو ٹھنڈا کرنے میں مؤثر ثابت ہوتا ہے، اسی لیے گرمی میں جسم سے نکلنے والا پسینہ بھی جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اسپین کے متعدد علاقوں میں مٹی کے بڑے بڑے گھڑوں میں پانی بھر کر رکھ دیا جاتا ہے، جنہیں بوتیجو کہتے ہیں۔ گھڑے کی مٹی ایک بار پانی جذب کرنے کے بعد اس کے اندر رکھے پانی کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ جب ہوا ٹھنڈے گھڑوں سے ٹکراتی ہے تو خود بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقہ کار کو عمارتوں کے نقشے بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو ایک اور قدیم طریقہ کار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پانی کے ذریعے عمارتوں کو ٹھنڈا کرنے کا دستور قدیم دور سے چلا آ رہا ہے۔ مغلوں کے دور کی جتنی عمارتیں ہیں ان میں کنویں اور فوارے خوب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر گھر کے کھلے حصے جیسے صحن میں فوارہ لگا دیا جائے تو وہ بھی گرمی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طریقہ کار کا استعمال انڈین آرکیٹیکٹ منیت رستوگی نے جے پور شہر میں پرل اکیڈمی آف فیشن کی عمارت بنانے میں کیا۔ پرل اکیڈمی کی بلڈنگ کے چاروں طرف جالیاں ہیں۔ عمارت کی دیواروں سے 4 فٹ کی دوری پر سوراخ والے پتھروں کی دیوار ہے، جو اندر کی دیوار کو اپنے سائے میں رکھتی ہے۔ جب باہر درجہ حرارت 40 ڈگری ہوتا ہے تو عمارت کے اندر درجہ حرارت 29 ڈگری ہوتا ہے۔ اگر کسی عمارت میں بڑا کنواں کھودنے کی گنجائش نہ ہو تو زمین کے نیچے پائپ لائن بچھا کر اس میں پمپ کے ذریعے پانی گزارا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کا استعمال گرم اور سرد دونوں ہی موسموں میں کیا جا سکتا ہے۔ شمالی چین کے متعدد علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عمارت کی چھت کو سفید رنگ کرنے سے سورج کی گرمی اس پر پڑ کر واپس ہو جاتی ہے، جو درجہ حرارت کم کرنے کا سب سے درست طریقہ ہے۔ یہ چھت ٹھنڈا کرنے کا ایسا عمل ہے جو سورج سے پیدا ہونے والی گرمی کو کم کرتا ہے، تاکہ کم سے کم گرمی عمارت کے اندر پہنچے۔ جتنی گرمی عمارت نے جذب کی، چھت ٹھنڈا کرنے کا یہ عمل اس گرمی کو باہر نکال کر درجہ حرارت کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ منعکس کرنے والی چھت کی یہ تہ چھت کا درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ جبکہ گھر کے اندر کا درجہ حرارت 3 سے 7 ڈگری تک کم کر سکتی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی برکلی لیبارٹری کے نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ سفید چھت سے 80% تک روشنی ٹکرا کر واپس ہو جاتی ہے، اور سخت گرمیوں کے دنوں میں یہ چھت 31 ڈگری تک درجہ حرارت کم کر سکتی ہے۔ کیلیفورنیا میں سرد چھتوں کو فروغ دینے کے لیے بلڈنگ کوڈز کو اپڈیٹ کیا گیا۔ اسے توانائی بچانے کا اہم طریقہ سمجھا جا رہا ہے۔ ٹھنڈی چھتیں آپ کے لیے ایئر کنڈیشننگ بل کو بھی 40% تک کم کر سکتی ہیں۔ ترقی کے نام پر بڑے بڑے شہر آباد کیے جا رہے ہیں۔ شہروں میں چلنے والی ان گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور فیکٹریوں میں بڑی بڑی مشینوں کے استعمال سے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، لیکن اب شہروں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ امریکی شہر کولمبیا میں تو انتظامیہ کی جانب سے پورے شہر میں گرین کوریڈور بنائے جا رہے ہیں۔
हुकूमत की इसी कोशिश से दर्जा हरारत में 2 डिग्री तक कमी लाने में मदद हासिल हुई है। मौसमियाती अमूर की माहिर मोनिका का कहना है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दर्जा हरारत को 5 डिग्री तक कम किया जा सकता है। अब दीगर शहरों में भी इसी तरीक़ेकार को अपनाने पर गौर किया जा रहा है। इटली के शहर मिलान के शहरी इंतजामिया ने 2030 तक 3 लाख दरख्त लगाने का हदफ रखा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी ऐसी ही कोशिशें जारी हैं। एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हमें सुकून तो बहुत बख्शता है और वक्ती तौर पर माहौल ठंडा करने में भी मदद देता है, लेकिन असल में इसकी ठंडक हमें भट्टी में झोंक रही है। अगर एसी का इस्तेमाल बदस्तूर जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गर्मी के दिनों में एयर कंडीशनर्स भी दम तोड़ देंगे। लिहाजा हम सबको अभी से गर्मी से लड़ने के रिवायती तरीकों पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।